إليك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم بھائیوں اور بہنوں، حج کا طریقہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اس پر تفصیل سے گفتگو کی جا رہی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور نمونے کے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا. تمام دنیا کے لیے آپ نمونہ ہیں. میری ہر عبادت، میرا ہر کام، میرے اخلاق، میرے معاملات اور میری سیرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں منور ہونا چاہیے. اگر میں کوئی ایسا کام کروں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے کام کے مطابق نہ ہو تو میری ساری محنت اکارت چلی جائے گی. اور خاص طور پر عبادت کے مسئلے میں ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا ہر کام سنت کے مطابق ہو، ہماری ہر ادا سنت کے مطابق ہو. حج اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ہے. زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے. قدم قدم پر نیکیاں اور اجر و ثواب سے یہ سفر بھرا ہوا ہے. کوشش ہونی چاہیے کہ حج کو جانے سے پہلے طریقہ معلوم کریں تاکہ ہمارا حج مقدس سفر بن سکے، خیر و برکت سے بھر سکیں ہم اپنی جھولیوں کو. اگر ہم چاہتے ہیں کہ حج سنت کے مطابق کریں تو سنت کو پڑھیں، سمجھیں. حدیث کے مختلف ذخیرے موجود ہیں. ان میں سے ایک کتاب بلوغ المرام، علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی تیار کردہ احادیث کی بڑی بڑی کتابوں سے یہ سلیکشن ہے تاکہ اطمینان سے ہم روز مرہ زندگی میں پیش آنے والے کام سنت کے مطابق حل کر سکیں. ہم نے اس سے پہلے حج کے طریقے پر گفتگو کی کہ کس طریقے سے حج کیا جاتا ہے، اور وہاں تک ہم پہنچے تھے کہ 10ویں تاریخ کو حجاج کرام جب مینا میں آئیں گے، اس سے پہلے 8ویں تاریخ کو میدان مینا میں سب جمع ہوئے. 8ویں تاریخ کو وہاں پورا دن قیام کیا، اور 8ویں تاریخ کی خاص عبادت صرف نماز ہے. باقی ذکر و اذکار، دعا، قرآن کریم کی تلاوت اور اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. وہاں رات گزارے. پھر 9ویں ذی الحجہ کی صبح حجاج کرام کہاں گئے؟ عرفات کے میدان میں، جو کہ حج کا بڑا رکن ہے. اگر یہ رہ گیا تو سارا حج کا سفر ہمارا بیکار، بے مقصد ہوگا. تو عرفات کے میدان میں ظہر عصر کی نماز ادا کی، دعاؤں میں اپنا سارا وقت گزارا، اور اس کے بعد میں پھر سورج غروب ہونے کے بعد مزدلفہ پہنچے، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آرام کیا، کیونکہ مزدلفہ میں آرام کرنا یہ سنت ہے. اور صبح سویرے جاگ کر فجر کی نماز ادا کی، ذکر و اذکار کیا وہاں پر، اور اس کے بعد سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے روانہ ہوئے مینا کی طرف. اب دوبارہ ہم مینا کی طرف پہنچے. 10ویں تاریخ کو جب ہم مینا میں آئیں گے صبح سویرے، یعنی مطلب ہے کہ سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہوں گے، راستے میں سورج نکل جائے گا. اور خواتین یا ضعیف لوگوں کے لیے یہ اجازت ہے کہ وہ کچھ حصہ وہاں گزارنے کے بعد اگر پہلے نکلنا چاہیں مینا کی طرف تو نکل سکتے ہیں. یہ مجبور لوگوں کے لیے اجازت ہے، معذور، مجبور، ورنہ ہر آدمی نکلنا چاہے تو یہ خلاف سنت ہوگی. 10ویں تاریخ کو جب مینا میں آئیں گے تو پہلا کام یہ کرنا ہے کہ جمرہ کو کنکری مارنی ہے. اور ہم نے بتایا کہ جمرے کو عرف عام میں شیطان کہتے ہیں. اور جب وہاں لوگ جاتے ہیں تو ایک دم ان کا ٹیمپریچر اتنا ہائی ہو جاتا ہے جیسے کہ شیطان یہاں ٹھہرا ہوا ہے. کوئی جوتے لے کے مار رہا ہے، کوئی چپل مار رہا ہے، کوئی اس پہ سینڈل پھینک رہا ہے، جانے کیا کیا کہ ابھی میں ختم کر دوں گا شیطان کو. اس طریقے سے مارتے ہیں. اب یہ جو انداز ہے سنت کے خلاف ہے. یہ نہیں ہے کہ وہ شیطان وہاں ٹھہرا ہوا ہے تو آپ کے ڈنڈے کھا کر جو ہے وہ مر جائے گا، کچھ ہوگا تو آپ جو ہے پوری نیت کے ساتھ ٹوٹ پڑے اس کے اوپر، جیسے لوگ کرتے ہیں وہاں. اور پہلے تو وہاں پر یہ حج کا اتنا ڈینجر کام تھا کہ وہاں پر نہ جانے کتنی اموات ہو گئیں، کتنے لوگ مر جاتے تھے اسی طرح ایک دوسرے کو کچلے جا کر، کیونکہ جوش ہیٹ اتنی ہو جاتی ہے وہاں پر جاتے جاتے کہ اب شیطان ہے مجھے مار دینا ہے اس کو. تو یہ نہیں ہے. سنت یہ ہے کہ کنکریاں
چھوٹی چھوٹی کنکریاں جو ہے نا اس کو مارنے کا حکم دیا گیا، اور وہ کنکریوں کا سائز بھی بتایا گیا، جیسے چنے بٹانے وغیرہ کا جو سائز ہوتا ہے، یعنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں یہ لے کر، یہ ایک علامت ہے کہ آپ جو ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی بالادستی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی خواہشات، شیطانی خواہشات کو نیچے کر رہے ہیں، ایک علامت ہے یہاں پر۔ یہ نہیں ہے کہ آپ سینڈل پھینکیں گے تو کیا زیادہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں ہے۔ اطمینان کے ساتھ وہاں جائیے، اور الحمدللہ یہ جو نیا کنسٹرکشن ہوا ہے، ایکسٹینشن کا جو کام ہوا ہے، اس کے بعد یہ مرحلہ جو حج کا سب سے ڈینجر کام تھا اب سب سے سمپل بن گیا، اب سب سے آسان بن گیا۔ کئی منزلیں بنا دی گئیں تاکہ حاجیوں کو ڈیوائیڈ کیا جائے اور آرام سے کنکریاں ماریں سنت کے مطابق۔ تو 10ویں تاریخ کو پہلا کام کیا ہے؟ 7 کنکریاں مارنا۔ نمبر 2، 7 کنکریاں مارنے کے بعد پھر آپ قربانی کریں گے۔ جو حج تمتع وغیرہ کرنے والے حج قران، ان کے لیے یہ حدیث ضروری ہے، نہیں کریں گے تو روزے رکھنے پڑیں گے۔ اور حج افراد کرنے والوں کے لیے اختیاری مسئلہ ہے۔ اصل تمتع کرتے ہیں زیادہ تر لوگ جو باہر سے جاتے ہیں، ان کے لیے یہ قربانی بہت ضروری ہے۔ قربانی کرنے کے 2 طریقے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ خود سلاٹر ہاؤس کمیلے کو جائیں اور جانور خرید کر آپ ذبح کریں وہاں پر، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ حکومت کی طرف سے وہاں ایسا مرکزی نظام قائم کیا گیا ہے کہ وہ لوگ مختلف جگہ پر قربانی کے کوپن فروخت کرتے ہیں۔ اگر آپ پیمنٹ کر کے وہ کوپن لے لیں گے تو آپ کی طرف سے وہ قربانی کریں گے وکالتاً۔ یہ سب سے آسان طریقہ بھی ہے، اس میں ٹائم بھی بچتا ہے، گوشت کا استعمال بھی ہوتا ہے۔ وہ استعمال اس طرح کہ آپ کی طرف سے جو قربانی کی جائے گی اس کا گوشت پیک کر کے غریب ممالک کو حکومت سعودی عرب اپنے خرچ پہ پہنچاتی ہے۔ تو دونوں فائدے ہوئے نا اس میں، آپ گوشت بھی استعمال کر رہے ہیں غریب لوگوں کے لیے، اور آپ کے لیے ٹائم بھی نہیں لگ رہا ہوں۔ آپ خود کریں گے کافی ٹائم لگ جائے گا، باقی جو ارکان ہیں، باقی جو چیزیں ہیں، اس میں آپ بہت متاثر ہوں گے۔ اس لیے یہ جو کام ہے یہ بہت زیادہ مناسب اور صحیح ہے کہ اگر وہاں جو بکنگ اسٹال مختلف جگہ پر آپ جگہ جگہ دیکھیں گے کاؤنٹر بنے ہوئے ہیں، کہیں سے پیمنٹ کر کے اپنے نام وہ چٹھی کٹوا لیں، تو یہ قربانی کے لیے آپ نے ایک آدمی کو وکیل بنا دیا۔ یہ ہو گیا آپ کا 10ویں تاریخ کا دوسرا کام، قربانی کرنا، چاہے خود کریں یا وہ کوپن لے لیں۔ نمبر 3، بال کٹانے۔ بال اگر آپ پورے منڈاتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، شیونگ کرتے ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہے، سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے خاص طور پر 3 بار دعا کی، اور جو لوگ کٹنگ کرواتے ہیں یا وہاں جا کر بھی وہ ٹرم کرتے ہیں تو ان کے لیے آپ نے 1 بار دعا کی۔ تو مطلب یہ کہ دونوں چیزیں جائز ہیں، لیکن بہتر اور فضیلت والی کون سی ہے؟ پورے کٹانا۔ تو اگر آپ پورے کٹائیں تو زیادہ بہتر ہے۔ خواتین کے لیے یہاں پر پھر اگین وہی بات ہے کہ وہ پورے بال نہیں کٹائیں گی، کیونکہ عورتوں کے لیے پورے بال کٹانا وہ درست نہیں ہے، وہاں پر وہی 1 انچ بال اپنی چوٹیا سے کاٹ لے، تو اس طرح سے اس کا بال کٹانے کا مسئلہ ہو گیا۔ اب چوتھا کام جو کرنا ہے وہ طواف افاضہ کا ہے، یعنی یہ جو 10ویں تاریخ کا طواف ہے کعبۃ اللہ کا، یہ حج کے رکن میں سے ہے۔ پہلا طواف جو آپ نے طواف قدوم کیا یا طواف وداع جو ہے یہ رکن نہیں ہے، مگر 10ویں تاریخ کا جس کو طواف افاضہ اور طواف زیارت کہتے ہیں یہ ضروری ہے۔ اگر یہ رہ گیا تو پورا حج باطل ہو جائے گا۔ اس کے لیے خواتین کو حج پر جانے سے پہلے ڈیٹ وغیرہ چیک کرنی چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری ان کی شروع ہو جائے اور اس کے بعد طواف نہ کر سکیں، بعد میں ان کی واپسی کی فلائٹ ہو تو کیا کریں گے؟ بہت پیچیدگی پیدا ہو جاتی ہے، وہاں اتنی محنت سے جائیں، حج کے بغیر واپس آئیں، اور اگر رکنا چاہیں آپ کا قافلہ جا رہا ہے، یا نہیں تو پھر ریزرویشن کے مسائل پیدا ہو جائیں گے، ہوٹل کے مسائل پیدا ہوں گے، بہت پیچیدگیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے سے اس کا انتظام کرنا چاہیے، پہلے سے کسی حکیم سے، ڈاکٹر سے رجوع کریں اور ان سے پہلے بات کر لیں۔ تو یہ 10ویں تاریخ کا جو طواف ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اب دیکھنے میں نے 4 کام بتائے ہیں۔ کون سے 4 کام جو 10ویں تاریخ کو کرنے والے ہیں؟ پہلے آپ پہنچے اور سب سے پہلے آپ نے کیا کیا؟ کنکریاں ماری، نمبر 1۔ دوسرا کام قربانی، تیسرا کام سر کے بال، چوتھا کام کعبۃ اللہ جا کر وہاں آپ نے طواف کیا۔ دیکھنے میں کتنے آسان لگتے ہیں یہ 4 کام، چند سیکنڈ میں بتا دیا اور سن لیا آپ۔
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ 4 کام کوئی حاجی پورے دن میں کر لے نا تو وہ سمجھیے کہ بڑا بہادر آدمی ہے۔ 4 کام اگر وہ ایک دن میں کر لے تو لگتا ہے کہ بہت بہادر آدمی ہے، ورنہ جو ہے نا یہ بہت مشکل ہوتا ہے، پورا دن گزر گیا، کوئی 2 ہی کام کیا، کوئی 3 ہی کام کیا، ایسے چلتا ہے وہاں۔ لیکن یہ بھی اللہ کا فضل ہے کہ شریعت میں وقت کی گنجائش رکھی گئی ہے، تو حاجی صاحبان کو پینیکنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ مثلا 10ویں تاریخ کا جو طواف افاضہ ضروری طواف ہے، آپ اس دن نہیں کر سکے، کیا ہوگا؟ دوسرے دن کر سکتے ہیں، دوسرے دن بھی نہیں کیے، تیسرے دن کر لیں جا کر، گنجائش رکھی گئی، سہولت رکھی گئی شریعت کی طرف سے، تو آپ اپنے آپ کو مصیبت میں نہ ڈالیں، اطمینان سے کریں یہ کام۔ اسی دن ہو گئے تو الحمدللہ، نہیں ہوئے طواف رہ گیا، دوسرے دن جا کر سکتے ہیں آپ، تیسرے دن کر سکتے ہیں، اس کے لیے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم یہاں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اگر میں کہوں کہ یہ 4 کام ہیں تو آپ کہیں گے کہ 4 کام کو ایک دن، اس میں کیا بات ہے، میں تو جو ہے اس سے زیادہ کر سکوں گا، لیکن یہ ایسے ہوتا نہیں ہے۔ جب آپ اتنے رش میں جائیں گے اور یہ کام کرنا چاہیں گے تو اس میں سے 2 کرنے کے بعد لگے گا کہ کہیں جگہ ملے جا کر سو جاؤں میں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی دین میں بڑی گنجائش رکھی، بڑی وسعت رکھی ہے تاکہ آپ اطمینان سے یہ کام کر لیں۔ اب یہ 4 کام جب ہو گئے تو 4 کام کرنے کے بعد آپ کے حج کے اکثر ارکان پورے ہو گئے۔ اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ یعنی 10ویں تاریخ کا کام تو ہو گیا، مینا میں اب آپ 11ویں تاریخ کو بھی رہیں گے، 12ویں کو بھی رہیں گے، اور 13ویں تاریخ کو رہیں گے تو زیادہ بہتر ہے۔ مگر 13ویں کو نہیں رہنا چاہتے، 12ویں کو واپس جا سکتے ہیں اپنے اپنے علاقوں کو۔ 11ویں اور 12ویں یعنی ایام تشریق، تو یہ 2 دن رہنا ضروری ہے، تیسرا دن اختیاری ہے، رہیں تو اچھا ہے، نہ رہیں تو بھی اس کے لیے گنجائش ہے۔ کب گنجائش ہے، کیسے رہیں گے، کیا کریں گے، اس کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام۔ ایک مختصر بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ محمد سید الثقلین۔ ناظرین، بریک سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ 10ویں تاریخ کو حجاج کرام جب مینا میں پہنچے تو کیا کریں گے وہ۔ ہم نے بتایا کہ دیکھنے میں 4 کام ہیں، پہلے آتے ہی جمرہ کو کنکری ماریں گے، ایک کو 7 کنکریاں۔ آج کا دن 10ویں تاریخ کو صرف ایک ہی جمرے پہ ماریں گے کنکریاں۔ دوسرا کام جو ہمیں کرنا ہے قربانی، چاہے آپ خود جا کر کریں یا بکنگ پہلے سے کروا دیں۔ تیسرا کام بال اتارنا۔ چوتھا کام کعبۃ اللہ کو جانا طواف کرنے کے لیے۔ اگر یہ کام آگے پیچھے بھی ہو گئے کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر یہ کام آپ طواف جیسے دوسرے دن کریں یا تیسرے دن کریں تو اس کی بھی گنجائش ہے، شریعت میں آپ کے لیے سہولت رکھی گئی ہے۔ اب 10ویں تاریخ کو آپ فارغ ہو گئے، اس کے بعد کیا ہے؟ 11، 12، 13۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن یعنی 10ویں کے بعد 3 دن وہاں رہے مینا میں۔ اگر کوئی 3 دن رہتا ہے تو بہت اچھا ہے، سنت کا بھی ثواب ملے گا، فضیلت بھی ہوگی اس کو حاصل۔ لیکن اگر کوئی شخص 12ویں تاریخ کو یعنی 1 دن پہلے واپس جانا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی اجازت دی گئی ہے، وہ جا سکتا ہے۔ اب 11 اور 12 کو آپ کریں گے کیا؟ مینا کے میدان میں ٹھہر کر۔ مینا میں 11 تاریخ کو جو اصل کام ہے وہ 3 شیطانوں کو کنکریاں مارنا ہے۔ پہلے دن 1 کو مارے تھے، اب 3 کو، 3 جمرات۔ تو میں بار بار کہہ رہا ہوں، شیطان صرف لوگوں کو سمجھنے کے لیے، کیونکہ ہماری زبان پر وہ چڑھا ہوا ہے، ورنہ حدیث میں شیطان کا لفظ نہیں ہے، جمرات کہتے ہیں اس کو۔ 3 جمرات کو کنکریاں ماریں گے۔ تو اب وہ عرف عام میں چونکہ شیطان چل پڑا ہے تو اس لیے لوگ جو ہے اسی طرح تیار ہو کر جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں، 7 کنکریاں۔ تو آپ 21 کنکریاں اپنے ساتھ لے جائیں، احتیاطاً 2-4 زیادہ بھی رکھ لیں، کیونکہ وہاں جو ہے کنکری اگر نیچے گر گئی پھر آپ اس کو اٹھانے کی کوشش کریں گے تو اپنے آپ کو نقصان بھی پہنچائیں گے۔ تو رش میں جو ہے کبھی اٹھائیے نہیں، کوئی چیز گر گئی ہے کنکریاں وغیرہ تو چھوڑ دیجئے اس کو، اللہ ہے کہ آپ کے سامنے کوئی نہ ہو اور سہولت ہو وہاں اٹھانے کی۔ تو آپ پہلے جائیں گے، ایک ایک کر کے ماریں گے، 7 اکٹھے نہیں ماریں گے، 1 کنکری ماریں گے، اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی، جو بھی دعا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے، جیسے کہ بتایا گیا، اللہ کی تکبیر کرتے ہوئے آپ مارتے جائیں گے۔ جب آپ مار دیے 7 تو پھر آپ تھوڑا سا آگے ہٹیں، قبلہ رخ ہو کر وہاں دعا کریں۔ پہلے جمرے پہ مارنے کے بعد آگے بڑھ کر تھوڑی دیر ٹھہریں اور دعا کریں، پھر دوسرے جمرے کے پاس جائیں، وہاں پر آپ ایک ایک کر کے 7 کنکریاں ماریں، اس کے بعد پھر آپ تھوڑا سا آگے ٹھہر کر قبلہ رخ ہو کر دعا کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 جگہوں پر کافی طویل دعا کی،
پھر اس کے بعد آپ آگے بڑھیے تیسرے جمرے کی طرف، تیسرے شیطان کی طرف، اور وہاں جا کر 1 بائی 1 ایک کے بعد دیگر 7 کنکریاں آپ ماریں گے چھوٹی چھوٹی، اور وہ مارنے کے بعد اب تیسرے جمرے کے پاس دعا نہیں کی جائے گی، مار کر اب آپ آگے چلے جائیں گے۔ بس یہی کام کرنا ہے یہاں۔ اس کے علاوہ باقی جو کام ہے نماز کا ہے، اپنے ٹائم پر نماز ادا کی جائے گی، ذکر و اذکار، دعا اور قرآن کریم کی تلاوت، 11 تاریخ کا کام یہی ہے۔ اصل کام جمرات پر کنکریاں مارنا ہے، اس کے علاوہ آپ کو اختیار ہے کہ آپ جو ہے ذکر و اذکار میں مصروف رہیں، دعاؤں میں مصروف رہیں، یا قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں، تو یہ سب چیزوں کی اس میں گنجائش ہے۔ جو اصل کام ہے وہ آپ نے کر دیا۔ پہلے دن کنکریاں سورج نکلنے کے بعد آپ ماریں گے، یہ افضل ٹائم ہے، یعنی ظہر کے وقت سے پہلے 10ویں تاریخ کو آپ فارغ ہو جائیں کنکریوں سے، اور دوسرے اور تیسرے دن ظہر کے وقت کے بعد یعنی زوال کے بعد آپ ماریں گے۔ یہ مسنون وقت ہے، بہتر اور مناسب وقت ہے کہ زوال کے بعد 11ویں تاریخ کو اور 12ویں 13ویں کو ظہر کی نماز کے بعد، ظہر کا وقت ہونے کے بعد۔ لیکن یہاں پر بھی ذرا توجہ دیجئے کہ ہم ساتھ ساتھ جو ہے چاہتے ہیں کہ اپنے ناظرین بھائی اور بہنیں جو حج کے لیے جا رہی ہیں، کچھ صرف طریقے حج کے علاوہ جنرل ایڈوائز بھی وہ لیتے جائیں کہ ظہر کے فوری بعد ہرگز مت جائیے مارنے کے لیے کنکریاں، تھوڑا سا آپ ٹائم لے کر جائیے، کیونکہ بہت زیادہ کراؤڈ ہوتا ہے، ہر آدمی چاہتا ہے کہ جیسے ہی زوال ہو میں جاؤں ماروں۔ اب لاکھوں آدمی اسی نیت کے ساتھ جائیں گے تو اتنا رش ہو جاتا ہے وہاں پر کہ وہ سانس لینا مشکل ہو جائے گا۔ تو اس کا طریقہ ہے کہ جب آپ کے پاس ٹائم کافی پڑا ہوا ہے تو آپ 1-2 گھنٹے کے بعد جائیے، آرام سے جائیے، تو آرام سے آپ ماریں گے، نہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالیں گے، نہ تھکان ہوگی۔ ایک جمرے کو ماریں، دوسرے کو ماریں، تیسرے کو ماریں، پھر واپس آ جائیے اور مینا میں آپ ٹائم گزاریے اپنا جو بھی ہے۔ اور اسی طرح سے 12ویں تاریخ کو بھی یہی 3 کام کرنے ہیں، یعنی یہی نماز وغیرہ آپ پڑھیں اور تینوں جمرات کو آپ ظہر کے بعد کنکریاں ماریں۔ اب اگر کوئی آدمی 12 تاریخ کو حج سے فارغ ہو کر واپس جانا چاہتا ہے، 13ویں کو نہیں رکا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کنکریاں مارنے کے بعد نکل جائے مینا سے۔ اگر غروب آفتاب تک وہاں ٹھہرا رہا تو پھر رات بھی گزارنی پڑے گی، اس لیے آپ کنکریاں ماریں، آگے چلے جائیں، کیونکہ آپ کا مقصد یہ ہے کہ 12 کو نکلنا ہے، تو آپ 12 کو مینا چھوڑ کر نکل جائیں۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ 13 کو بھی وہاں پر رکیں تو اگین آپ 12 کو کنکریاں مارنے کے بعد اپنے ٹینٹ میں چلے جائیں، اور وہی کام جو 12 کو آپ نے کیا، ذکر و اذکار کا، قرآن کریم کی تلاوت کا، وہی کام کرتے رہیے۔ اور پھر اس کے بعد جب 13 تاریخ ہو، ظہر کا وقت ہو جائے، کنکریاں مار کر اب آپ چلے جائیں گے جہاں بھی آپ کو جانا ہے۔ اگر آپ مکہ چھوڑنا چاہتے ہیں، حج پورا ہو گیا اب اگر آپ مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو صرف ایک کام باقی رہ گیا، اور وہ کون سا ہے؟ طواف وداع، فیئرویل طواف۔ اب آپ جا رہے ہیں، اس لیے وہ آخری طواف آپ کو کرنا ہے۔ اب اگر آخری طواف وہ عورتیں اپنی بیماری کی وجہ سے نہیں کر سکیں، کیونکہ کعبۃ اللہ کے طواف کرنے کی شرط وہی ہے جو نماز کی ہے، یعنی پاک صاف وضو کی حالت میں ہونا، آخری طواف آپ نہ کر سکے تو کوئی حرج نہیں ہے عورتوں کے لیے اس مخصوص بیماری کی وجہ سے۔ لیکن 10ویں تاریخ کا طواف رہ گیا تو سارا حج رہ جائے گا، فرق ہے دونوں میں۔ اور مرد حضرات کے لیے وہ جو آخری طواف ہے وہ ضروری ہے، اس کے بغیر مکہ مکرمہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر آپ حج کرنے کے بعد مان لیجئے کہ 4 دن مکے میں رہنا چاہتے ہیں تو طواف جو کریں گے بالکل آخری دن کریں گے، یہ نہیں کہ پہلے دن کر لیں گے، یعنی مکہ چھوڑنے سے بالکل سمجھیے کہ چند منٹ پہلے یا چند گھنٹے پہلے، جس طرح بھی آپ کو ٹائم مل رہا ہو طواف کرنے کا، آخری کام وہ طواف کا ہو۔ طواف کرنے کے بعد پھر شاپنگ ووپنگ نہ کیجیے، جو کچھ شاپنگ اگر کرنی بھی ہے پہلے کر لیجیے، وہ سارا پیکنگ وغیرہ ہونے کے بعد جب آپ کو روانہ ہونا ہے، اتنا ٹائم جتنا طواف کرنے کے لیے ضروری ہے، اس کے بعد آپ آئیے، طواف کیجیے، طواف سے فارغ ہونے کے بعد روانہ ہو جائیے۔ یہ ہے طواف وداع۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی کہ مکہ مکرمہ چھوڑنے سے پہلے تم طواف کرو۔ تو جو آدمی پہلے دن چھوڑے یا حج ختم ہونے کے بعد 4 دن رہے، 5 دن رہے، جتنا بھی رہے، جب وہ مکہ مکرمہ چھوڑنا چاہتا ہے اس وقت وہ طواف وداع کرے گا۔ تو یہ ہو گیا ہمارا کمپلیٹ حج، جو ہم نے 8 ذی الحجہ کو شروع کیا، 13 ذی الحجہ کو ختم ہو گیا۔ اس میں مینا بھی کور ہو گئی، مینا کا قیام، پھر اس میں عرفات بھی، پھر اس میں مزدلفہ، پھر مینا کے اندر جو کام کیے جانے ہیں، پھر طواف۔
اگر اس میں کوئی آپ کو سوال ہے، کوئی بات ہے، کیونکہ یہ حج کا مسئلہ ہے، تو اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں. آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ شیخ، عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی شخص حج کر کے آیا تو اسے اس کے نام سے پہلے حاجی لگانا چاہیے تو ہمیں ثواب ملے گا. دیکھیے، اس میں جو ہے نا بڑا دلچسپ آپ نے سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی حج کر کے آئے تو اس کو حاجی صاحب کہنا چاہیے یا نہیں کہنا چاہیے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی نماز پڑھ کر آئے تو آپ کیا نام دیں گے، نمازی یا صلاتی؟ یا کوئی زکوٰۃ پے کر رہا ہے تو اس کو کیا کہیں گے، زکاتی، خیراتی، صدقاتی، کیا نام دیں گے؟ تو جب ان چیزوں کے لیے نام نہیں دیتے تو حج کرنے کے بعد اس کو حاجی، الحاج، یہ جو ہے نا کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے، بعض اوقات لوگ کسی کے احترام میں حاجی کہہ دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں، وہ ایک ٹھیک ہے، مگر بعض لوگ خود اپنے نام کے ساتھ الحاج بھی لکھواتے ہیں، بلکہ لیٹر ہیڈ پہ لکھواتے ہیں. بعض لوگ تو اپنے اسٹیمپ پر بھی لکھوا لیتے ہیں الحاج. اگر آپ نے حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہے تو اب لوگوں سے کیا لینا چاہتے ہیں آپ؟ اور بعض لوگ تو بڑے ناراض ہوتے ہیں اگر وہ حج کر کے آئے، آپ ان کو الحاج نہ کہیں تو گویا آپ نے ان کی توہین کی، وہ بھی ایک ڈگری لگ گئی ان کے نام کے ساتھ. یہ ہمارا اپنا ایک تصور ہے، یہ تصور درست نہیں ہے. پہلے زمانے میں یہ ہوتا ہوگا، اللہ عالم، کہ لوگ جو ہے بڑی مشکلات کے ساتھ حج کے لیے جاتے تھے، پتہ نہیں ہوتا تھا زندہ واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے، کیونکہ سفر کی صعوبتیں، مشکلات بہت تھیں. اب کوئی حج کر کے کامیابی کے ساتھ زندہ سلامت واپس آتا تو شاید سارے لوگ حاجی حاجی کہتے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے کہ حج کر کے زندہ سلامت واپس آیا. اور آج کل تو ماشاءاللہ سفر کی اتنی سہولتیں ہو گئیں کہ یہ کوئی ایشو نہیں رہا، یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. اس لیے اس میں جو ہے جو حج کرنے کے لیے جائے وہ خود کبھی یہ تمنا نہ کرے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، ورنہ ایک دکھاوے کی شکل ہوگی، ریاکاری کی شکل ہوگی. حج اللہ تعالیٰ کے لیے کیجئے اور بھول جائیے، اللہ قبول کرنے والا ہے. دعا کیجئے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے جو کچھ حج کیا. اور اگر کوئی دوسرا آدمی ایک تعظیماً، احتراماً اس کو کہہ دے تو اس میں کوئی غلطی کی بات نہیں ہے. جی آپ. حج جب کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور جب ہم لوگ طواف کر لیتے ہیں ودا والا، اگر ہم لوگ وہاں پہ مدینہ شریف نہیں جا پائے کسی وجہ سے، کوئی ایسا مطلب حالات ہو گئے، تو اس کا کچھ اثر پڑے گا حج کے اوپر؟ یہ بہت اہم آپ نے بروقت سوال کیا، اس کا آگے اس میں ذکر آ رہا ہے کہ اگر کوئی شخص حج کرنے کے بعد کسی وجہ سے مدینہ منورہ نہ جا سکا تو اس کے حج پہ کوئی اثر پڑے گا؟ نہیں پڑے گا. حج شروع ہوا 8ویں تاریخ کو مکہ مکرمہ میں، مکمل ہوا 13 تاریخ کو مکہ مکرمہ میں. جب آپ حج کرنے کے بعد طواف وداع کر دیے تو اس کے بعد آپ چاہے جدہ چلے جائیں، واپس چلے جائیں، ریاض چلے جائیں، یہ آپ کی مرضی ہے. مطلب حج کے ارکان میں شامل نہیں ہے. جی، لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ بعض حاجی صاحبان زندگی میں ایک بار جاتے ہیں، تو اس لیے اگر وہ لوگ جب اتنا سفر کر کے وہاں پہنچے ہیں تو وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ بھی چلے جائیں، مسجد نبوی کی زیارت کریں، وہاں جا کر نماز ادا کریں، اور وہاں جانے کے بعد جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر، حضرت ابو بکر، حضرت عمر کی، اور دوسرے بقیع وغیرہ کی زیارت، تو یہ سب چیزیں کرنا بہتر ہے. لیکن اگر کسی کا ٹائم کم ہے اور وہ یہ کام نہیں کر سکتا اور فوری اس کو واپس آنا ہے تو اس کے حج پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے سوالات ہیں، مگر ہمارا ٹائم پورا ہو رہا ہے تو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے حج کے آخری کچھ متعلقہ مسائل. تو اس کے لیے ہمارے آئندہ لیکچر کا آپ انتظار کیجئے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما